سب سے پہلی بات ہمارے نبی نے بتایا کہ سب سے بدترین چیز جس کو انسان بھرے وہ کیا ہے؟ پیٹ ہے. آپ کسی شاپر میں گوشت بھر لو، وہ بھی ایک برتن ہے جس میں آپ نے گوشت بھر لیا. آپ بریانی کی پلیٹ یہاں تک کیٹو کا پہاڑ بنا دو اس پہ پورا، وہ بھی ایک برتن ہے جس کو آپ نے بھر لیا، کوئی بری بات نہیں ہے. لیکن سب سے برا برتن جس کو بھرا جائے وہ کیا ہے؟ پیٹ. اور آج مذہب نام کس چیز کا ہے؟ کھاپڑ. تیجے کا کھانا، 40ویں کا کھانا، 11ویں شریف کا کھانا، فلانے کے کنڈے کا کھانا، حلیم کا کھانا، کھانا ہی کھانا، پھوڑنا، کھاتے رہیں گے پھوڑتے رہیں گے. دوسری بات، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کھائی ہے؟ گندم کی روٹی کھائی ہے، جو کی روٹی کھائی ہے. جتنی خوراکیں ہمارے نبی نے کھائی ہیں کھجور کے سوا ساری لو کارب ڈائٹ. ساری کیا تھیں؟ لو کارب، بغیر چھنا آٹا. اور ہم کیا کھا رہے ہیں؟ آپ کہہ سکتے ہو ہم جو مرضی کھائیں، مجھ سے آپ کو کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ مجھے تکلیف اس بات کی نہیں ہو رہی کہ آپ کیا کھا رہے ہیں، اپنے خرچے پہ کھا رہے ہیں، مجھ سے پیسے لے کے تھوڑی کھا رہے ہیں. تکلیف تو جب ہوتی جب میرے پیسوں پہ کھا رہے ہوتے، اور میں مولوی کے پیسوں پہ کھا بھی نہیں سکتا. آسان یہ بہت مشکل کام ہے بھائی. ہمیں تکلیف یہ ہو رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، خیر القرون قرنی، سب سے بہتر میرا زمانہ، پھر اس کے بعد والا زمانہ، پھر اس کے بعد والا زمانہ. اس کے بعد آپ نے فرمایا اس امت میں برائیاں پھیلیں گی. ان برائیوں میں 2 برائیوں کو آپ نے ہائی لائٹ کیا، ایک جھوٹ اور دوسرا موٹاپا. موٹاپے کی میں بار بار بتاؤں 2 قسمیں. ایک نیچرلی لوگ بھاری جسم کے ہوتے ہیں، بڑے بڑے علماء ہم نے دیکھے ہیں کچھ بھی نہیں کھاتے پھر بھی بھاری جسم کے ہیں، وہ قدرت کی طرف سے ہیں. صحابہ میں بھی تھے، تابعین میں بھی تھے، آج بھی بزرگوں میں ہیں. ایک موٹاپا وہ ہے جو پھوڑ پھوڑ کے بناؤ. تو اس لیے بھائی یہ کانسیپٹ آپ اچھی طرح سے ذہن میں کلیئر کر لیں کہ قدرتی طور پہ اگر کوئی موٹا ہے، بھاری جسم کا ہے، کوئی بات نہیں. صحابہ میں تھے، تابعین میں، کھا کھا کے موٹے ہوئے ہو تو اللہ کے نبی نے اس کو امت میں بہت بڑی برائی قرار دیا ہے کہ امت میں جو 2 برائیاں سب سے پہلے آئیں گی وہ کون سی آئیں گی؟ زیادہ کھانا. ہم موٹاپے کو نہیں، اب ہم زیادہ، کیونکہ زیادہ کھانے کی وجہ سے جو موٹاپا ہے وہ مراد ہے. زیادہ کھانا اور جھوٹ. آج مسلمانوں میں یہ ہے یا نہیں ہے؟ اتنا کھا رہے ہیں، اتنا کھا رہے ہیں، اتنا کھا رہے ہیں. خیر، تو میں وہ جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. میں کہہ رہا تھا کہ بھائی 2 چیزیں انسان میں کبر پیدا کرتی ہیں، علم اور دولت. پچھلے پیغمبروں کے ساتھ یہی ہوا، فریحوا بما عندهم من العلم. اللہ فرماتے ہیں جب پیغمبروں نے جا کے ان کو دین کی دعوت دی ہے، جس خدا نے تمہیں پیدا کیا، ما لکم لا ترجون للہ وقارا وقد خلقکم اطوارا. نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا اس اللہ کی عظمت کے کیوں قائل نہیں ہوتے، اس نے تمہیں کیسے مختلف طور میں پیدا کیا ہے. یہ مختلف طور کو بھی قرآن ذکر کرتا ہے. دیکھو اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ ہم نے تمہیں منی سے بنایا اور انسان بنا کے ماں کے پیٹ سے نکال لیا. نہ اللہ کو پتا ہے کہ ایک ایک اسٹیپ میری قدرت کا ایک نمونہ ہے. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث. اے لوگوں اگر تمہیں یقین نہیں آتا میں مردوں کو دوبارہ کیسے زندہ کروں گا، میڈیکل سائنس نہیں مان رہی ہے، وہ کہہ رہی ہے ہم نے پہلی مرتبہ تو دیکھ لیا، میڈیکل سائنس کہہ رہی ہے اس طرح سے جو ہے وہ اسپرم سے بچہ تیار ہو جاتا ہے، اس کی لاجک تو ہماری سمجھ میں آتی ہے. اور یہ جو پیغمبر آ کے بتاتے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ ریورس ہوگے تم زندہ ہوگے، یہ ان لاجیکل بات ہے. میڈیکل سائنس سے اس کا کوئی پروف اب تک نہیں ہے، یہ نہیں ہو سکتا. تو اللہ کہتے ہیں اگر تمہیں یقین نہیں آتا کہ ہم تمہیں کیسے زندہ کریں گے، فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ، تمہاری اصل مٹی سے ہے، ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ، دیکھو اس مٹی کو میں کیسے منی میں تبدیل کرتا ہوں. ماں باپ جو خوراک کھاتے ہیں ساری کی ساری خوراک مٹی سے آتی ہے، یا تو ویجیٹیرین ہوں گے یا ہماری طرح گوشت خور ہوں گے، مسلمانوں کی طرح. سر میں اکیلا نہیں ہوں، گوشت خور ہوں گے. تو یہ گوشت بھی کہاں سے آتا ہے؟ گائے جو گھاس پھوس کھاتی ہے وہ کہاں سے آتی ہے؟ مٹی سے آتی ہے. پھل کہاں سے آتے ہیں؟ مٹی سے آتے ہیں. زمین میں نہ انار کا ذائقہ ہے، نہ انار کا رنگ ہے، نہ انگور کا ذائقہ ہے، نہ انگور کا رنگ ہے. ایک گٹلی میں اللہ نے سافٹ ویئر انسٹال کر دی ہے کہ اس گٹلی کو جب تم زمین میں ڈالو گے مٹی، پانی، گوبر ملے گا اس کو، اور چوتھی کوئی چیز نہیں. ایسے سافٹ ویئر انسٹال ہے کہ وہ اسی مٹی، پانی، گوبر میں اپنی خوراک کو لینا شروع کر کے تناور درخت ہوا خون بناتا ہوں. دیکھو قرآن کے الفاظ دیکھو،
ہر اسٹیپ کے بیچ میں قرآن سما کا لفظ لے کر آ رہا ہے. یہ سما کو سمجھنے کی ضرورت ہے. عربی میں جب ایک کام ترتیب سے ہوتا ہے تو اس کے لیے یا تو فا کا لفظ استعمال ہوتا ہے یا ثم کا لفظ استعمال ہوتا ہے. مثال کے طور پر میرے پاس زید آیا, اس کے بعد بکر آیا, تو میں کیا کہوں گا؟ جاءنی زید فا بکر. نہیں آ رہی کھوپڑی شریف بات سمجھ میں نہیں آ رہی؟ میں کیا کہوں گا؟ میرے پاس زید آیا پھر بکر آیا. تو پھر کا مطلب ہے فوراً بعد آیا. پھر کا کیا مطلب ہے؟ فا کا مطلب فوراً بعد. اگر میں کہتا ہوں جاءنی زید, میرے پاس زید آیا, ثم بکر, یا ثم کا مطلب ہے فوراً نہیں آیا, کچھ انتظار کرنا پڑا, اس کے بعد پھر بکر آیا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اب قرآن کی بلاغت آپ دیکھو. قرآن کہہ رہا ہے اے لوگو, اگر تمہیں یقین نہیں آتا نا, ڈاکٹر تمہیں کہہ رہے ہیں کہ موت کے بعد زندگی, یہ مولویوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں. یہ مولانا لوگ نے اصل میں حوروں کے چکر میں ڈالنا ہے نا, تبھی تو مدرسے کو چندہ دو گے. دنیا میں تو حوریں ہوتی نہیں ہیں, جس کو حور سمجھ کے شادی کی تھی ہے وہی حوروں سے ملانے کا انتظام کر رہی ہے. ایک آدمی کی شادی ہوئی نا, تو قاضی صاحب نے بولا کہ نکاح کی فیس. اس نے کہا قاضی صاحب کتنی فیس؟ قاضی صاحب نے کہا دلہن جتنی خوبصورت ہے اتنے دے دے پیسے. قاضی صاحب کا خیال تھا دلہن تو خوبصورت ہی ہوتی ہے, اچھی لگتی ہے ہر ایک کو, ٹھیک ٹھاک پیسہ دے گا. اس نے نکال کے 100 روپے پکڑا دیے. قاضی صاحب کو بڑا غصہ ہے, یار یہ کیا دے رہا ہے مجھے. اس نے کہا دلہن دیکھ لو. قاضی صاحب نے ذرا گھونگھٹ اٹھا کے دلہن دیکھا, 50 روپے. تو ایک آدمی کی شادی ہوئی نا, بیوٹی پارلر سے آج کل ایسی ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام ہوتا ہے, جمشید کو دلہن بنا کے بٹھا دیتے ہیں, بعد میں وہ جمشید نکلتا ہے. اتنے زیادہ ہوتا ہے نا. اس لیے میں کہتا ہوں بھائی, عورت کو بھی چاہیے بندے کو پہلے دیکھ لے اوریجنل حلیے میں, اوریجنل میں, اور بندے کو بھی چاہیے ایک دفعہ پہلے دیکھ لے اوریجنل حلیے میں. ایسے تو بہت دھوکے ہو رہے ہیں لوگوں کے ساتھ. تو اسی طرح کسی کو دھوکا ہوا, وہ جب صحیح سچی مچی کی بیگم سامنے آئی تو وہ کہنے لگی آپ مجھے بتائیں میں کس کس سے پردہ کیا کروں. اس نے کہا صرف مجھ سے کر لیا کر, باقی کسی سے کرنے کی ضرورت. تو یہ ان خواتین کی بات ہو رہی ہے جو بیان نہیں سن رہی ہیں, یہ ذہن میں رکھنا. خواتین غصہ ہوتی ہیں ہمارا مذاق, بھائی آپ کا تھوڑی, میں تو اس شخص کی بات کر رہا ہوں جس کے ساتھ ایسا ہوا ہے. لیکن بہرحال جتنا بھی عورتوں کا مذاق اڑاؤ, شادی کا دل ہر آدمی کا کرتا ہے. اللہ نے ایسی اٹریکشن رکھی ہے, اس کے بغیر آدمی کا گزارا نہیں. ایک بچے نے اپنے ابا سے پوچھا نا, ابا یہ ہر مرد شادی کر کے پچھتاتا ہے, پھر کرتے کیوں ہیں؟ ابا نے کہا بیٹا عقل ٹھوکرے کھانے سے آتی ہے, بادام کھانے سے. اس لیے ایسا. جو ظاہری لغت کے لحاظ سے دیکھا جائے تو یہاں فا آنا چاہیے تھا. یعنی اللہ یہ کہتے خلقکم من تراب, پہلے تمہیں مٹی سے بنایا, فا نطفہ, پھر نطفے سے بنایا, پھر اس نطفے کو مضغہ جمے ہوئے خون میں ہم نے, علقہ جمے ہوئے خون میں ہم نے تبدیل کیا, پھر اس علقہ کو ہم نے مضغہ بنایا. تو اصولی لحاظ سے گرامر کا جو عام قاعدہ ہے اس کے لحاظ سے یہاں جتنے اسٹیپ بیان ہو رہے ہیں کہ پہلے مٹی, پھر ان ہڈیوں سے, پھر ایک پورا اسٹرکچر تیار ہوا, فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا, یہ سارے کام ہوئے, پھر اس کو دنیا میں لایا گیا. اصولی طور پر ان تمام اسٹیپ کے بیچ میں فا کا لفظ آنا چاہیے, کیونکہ یہ جڑے ہوئے ہیں, بیچ میں گیپ نہیں ہے. یعنی ایسا نہیں ہے مٹی سے نطفہ بنا ہو اور بیچ میں بہت سارا گیپ آ گیا ہو. ڈاکٹر بتائیں گے نہیں تو فوراً ہو رہا ہوتا ہے, کوئی گیپ نہیں ہے بیچ میں, کوئی اور کام نہیں ہو رہا. لیکن پھر بھی قرآن یہاں ثم کا لفظ لے کر آ رہا ہے, فا کا لفظ نہیں لا رہا. کیوں؟ اس کو کہتے ہیں تعقیب ذکری. قرآن ہر جگہ اسٹاپ لگا رہا ہے کہ پہلے اس پروسیس پہ اچھی طرح غور کر لو, فوراً آگے مت جاؤ. اس کی مثال ایسے ہے کہ وہی زید اور بکر کی مثال ہم لیتے ہیں. آپ نارملی کسی کو بتا رہے ہو کہ میرے پاس زید آیا پھر بکر آیا, تو آپ بولو گے جانی زید فبکر, فوراً بکر آ گیا. بکر اگر دیر سے آیا ہو آپ بتاؤ گے جانی زید ثم بکر.
لیکن زید بھی اسی وقت آیا اور بکر بھی اسی وقت آیا. اب آپ بیچ میں ثم کا لفظ لے کر آ رہے ہو، یا تو یہ ثم غلط ہے یا اس ثم میں کوئی پیغام چھپا ہوا ہے. بھائی زید کے فوراً بعد بکر آیا اور آپ کہہ رہے ہو جانی زید ثم بکر. کہنے والا کہہ سکتا ہے یار بکر تو فوراً بعد آیا ہے اور آپ کہہ رہے ہو جانی زید ثم بکر، اس کا مطلب آپ کو تو عربی آتی نہیں ہے. تو آپ کہو سے قرضہ. اور آپ بتانے والے کو اپنی ٹینشن بتا رہے ہو کہ میرے پاس 1 روپیہ بھی نہیں تھا قرضہ دینے کے لیے اور میں بھاگا پھر رہا تھا زید سے بھی اور بکر سے بھی، چھپتا پھر رہا تھا میں ٹورنٹو آ گیا اس چکر میں. لیکن پتہ ہے کیا ہوا؟ ایک دن جانی زید میں بیٹھا ہوا، اچانک کون آ گیا؟ زید. وہ شوق میں جائے گا، ابے تو تو ٹینشن سے مر گیا ہوگا. کہہ رہا ہے روک، ثم بکرون. ایک اور خبر دے رہا ہوں، ذرا ٹھہر جا، پہلے اس کو انجوائے کر لے تھوڑا سا، کیونکہ تجھے میری ٹینشن دیکھ کے خوشی ہوتی ہے نا، تھوڑا انجوائے کر. تو یہاں جو آپ بریک لگا رہے ہو نا، یہ بتانے کے لیے کہ جلدی جلدی دونوں کو میں بیان نہیں کروں گا، پہلے زید پہ غور کر لے اور سوچ لے کہ مجھے کتنی ٹینشن ہوئی ہوگی، پھر میں تجھے آگے الگ سے بتاؤں گا. صرف اتنی نہیں ہے، ابھی رکو. کہتے ہیں نا رکو ذرا رکو. بکر بھی اسی دن اسی وقت آیا، تھوڑی دیر کے یعنی فوراً آیا، لیکن الگ سے بتا رہے ہو کہ بکر بھی آیا. تو یہاں ثم بلاغت ہے، آپ دونوں کو ایک ویلیو دے رہے ہو کہ بھائی زید کی ٹینشن ابھی ختم نہیں ہوئی تھی کہ بکر نے بھی مجھے ٹینشن دی ہے. تو ایسے موقع پہ جو ثم استعمال ہوتے ہیں اس کو تعقیب ذکری کہتے ہیں. کہ قرآن جو ہے اس کی بہت ساری تعقیب ذکری کے اور بھی مطلب ہوتے ہیں، لیکن ایک بلاغت کا نقطہ اس میں یہ ہوتا ہے قرآن ہر اسٹیپ کو الگ الگ ویلیو دے رہا ہے اور اسٹاپ لگا رہا ہے کہ پہلے اس پروسیس پہ اچھی طرح غور کر لو، فوراً آگے نہ جمپ مار کے چلے جانا. صرف ایک یہ پروسیس تمہیں بتائے گا کہ یہ پروسیس خود بخود نہیں ہو رہا، اس پروسیس کو کرنے والا علی کل شیء قدیر ہے. وہ پہلی دفعہ اگر پیدا کر سکتا ہے دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے. وہ